شعر نمبر 5 ہے۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، ترجمہ شیخ ایاز، نظم ہے پیام لطیف۔ تشریح کرتے ہیں، یہ کلام معروف سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہے، جس کا ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی عظیم روحانی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے محبت، امن، رواداری اور اخوت کی تعلیم دی۔ آپ کی شاعری حقیقت و معرفت الہی کی تعلیم تھی۔ اس شعر میں شاعر حمدیہ انداز اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے رب کریم، تیری ذات ہی اول و آخر ہے، تو تخلیق کائنات سے پہلے بھی موجود تھا اور ختم کائنات کے بعد بھی تیری ذات قائم و دائم رہے گی۔ بقول غالب، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے رب کریم، تو ہی ہماری ہر تمنا اور ہر آرزو کو پورا کرتا ہے، تو ہی ہمارا سہارا اور آسرا ہے، تو ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق اور لاچار ہے، ہر شے اپنے عمل میں تیری ہی محتاج ہے، تیرے سوا کوئی ان کا سہارا نہیں۔ دنیا کے سب سہارے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تیری ہی ذات حق ہے، بقول جگر مراد آبادی، تجھی سے ابتدا ہے، تو ہی ایک دن انتہا ہوگا، صدائے ساز ہوگی اور نہ ساز بے صدا ہوگا۔ شعر نمبر 6 ہے۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی ہے اعلیٰ اور تو ہی علیم، والی شش جہاد واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے، نظم ہے پیام لطیف۔ اور تعارف کا پیراگراف آپ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ یہ شعر بھی حمدیہ شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی مختلف صفات بیان کر رہا ہے۔ شاعر نے اللہ پاک کو اعلیٰ، علیم، والی شش جہاد، رازق کائنات اور رب رحیم کہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے رب رحیم، تیری حمد و ثنا جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔ تیری ذات سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تیری دسترس میں کائنات کی ہر شے ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ہر شے کو رزق دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، سب کو تو ہی رزق دے رہا ہے۔ تجھ جیسا کوئی رحیم و کریم نہیں، جو تجھے مانتے تک نہیں تو انہیں بھی رزق اور اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تیری رحمت ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ بقول شاعر، یہاں تقسیم ساری ہی اسی مالک کی ہے لوگوں، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ یہ مالک کا کرم ہے سارا، مالک کی عطا ہے سب، خدا ہی سب بناتا ہے، خدا ہی سب چلاتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زبان سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا۔ شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے اور نظم پیام لطیف۔ اور معمول کے مطابق پہلے آپ تعارف لکھیں گے۔ تشریح کرتے ہیں، اس شعر کے پہلے مصرعے میں ایمان کی تکمیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے۔ اسلام کا سارا نظام اسی عقیدہ توحید میں پنہاں ہے، کیونکہ یہی انسانیت کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کامل ایمان کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں۔ یہ کائنات اور اس کے موجودات کی وجہ تخلیق صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات کبھی بھی نہ بنائی جاتی۔ بقول شاعر، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے۔
فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک گردانا۔ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی، ترجمہ شیخ ایاز، نظم ہے پیام لطیف۔ یہ کلام معروف سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ہے، جس کا اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی عظیم روحانی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے محبت، امن، رواداری اور اخوت کی تعلیم دی۔ آپ کا کلام حقیقت و معرفت کی تعلیم تھی۔ حدیث پاک ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ شاعر اس شعر میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس شخص کو دوسروں پر فوقیت یعنی برتری ہے جس نے اپنی حیثیت و حقیقت کو جان لیا۔ ایسے شخص کو اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہے۔ دوسرے مصرعے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اللہ پاک کو وحدہ لا شریک اور قادر مطلق جانا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں پر فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ بقول احسان دانش، خدا کو پا نہیں سکتا خدا کی ذات کا منکر، نہ جب تک دل سے نقصانات تمامی دور ہو جائے۔ خدا وہ ہے کہ جس کی عظمت و جبروت کے آگے خود انسان سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔